لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، خاص تعریفوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحا، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ ہجر کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ میرا جو موضوع ہے جمعے کے خطبے کا، وہ ہے رمضان میں کیا کھویا کیا پایا۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوب واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ اس کا آج آخری دن ہوا چاہتا ہے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بڑی تگ و دو کے ساتھ ہم عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو میسج اور جس چیز کے بارے میں رمضان آتا ہے کہ مسلمان تقوی والے ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اس کی جستجو میں ہم لگ جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بند کر دیتے ہیں، غیبت، چغلی اور تمام طرح کی جو عام دنوں میں ہماری منہ سے یا ہماری زبان سے جو غلط الفاظ نکلتے ہیں اس پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو دیا۔ آج آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے، خلیج میں عید ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب زیادہ قوی امید یہ ہے کہ کل عید ہوگی، اور یہ آخری دن ہے رمضان مبارک کا۔ ہم آخری رات گزار چکے ہیں 29ویں، تو یہ آخری دن ہے۔ آج اپنا ہم محاسبہ کریں کہ آج سے پہلے 30 دن ہماری زندگی کیسے چل رہی تھی، اور 30 دنوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی حکمت بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اور تم سے پہلے کی قوموں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی والے بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اب اپنا گریباں جا کر ہم دیکھیں، ذرا ہم اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، جو مقصد لے کر کے رمضان آیا تھا، کیا اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں، یا جیسے 11 مہینے گزارتے تھے ویسے یہی مہینہ بھی گزار دیا ہم نے؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے،
کوئی ہماری زندگی پہ اثر نہیں ہوا، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، پھر رمضان کے آنے اور نہ آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہماری زندگی میں۔ اصل چیز تقوی حاصل کرنا تھا، اللہ سے ڈرنا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی یہ پریکٹس کا ایک مہینہ تھا۔ اگر تقوی ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں تو ابھی تک بہت رمضان ہماری زندگی میں آ چکے ہیں اور ایک اور آ کے چلا گیا اور ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا کھویا ہم نے، کیا پایا؟ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نیکیوں کی طرف ہم دوڑ پڑتے ہیں، عبادات کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ہم کمر کس لیتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ کیا ہم اللہ کو راضی کر پائے؟ اگر یہی نیکیاں، یہی اعمال، یہی صوم و صلات کی پابندی، یہی اپنے آپ پہ کنٹرول اگر رمضان کے بعد برقرار رہا، اگر رمضان کے بعد برقرار رہا، تب محسوس ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے رمضان میں کچھ سیکھا ہے، رمضان کما حق ہو گزارا ہے ہم نے۔ نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، یہ رغبت اس لیے دلائی جاتی ہے مہینہ بھر تاکہ 11 مہینے یہ ہمارے زندگی میں چلتا رہے، نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر 2 چیزوں سے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے زبان اور دوسری شرمگاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہ صحیح روایت میں کہ ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم ہے، اس جیسی کروڑوں دنیا اس پر قربان ہے، ایک کونا نہیں ہو سکتا جنت کا، ایک نعمت جنت کے برابر نہیں ہے، ہزاروں گلیکسیز یا اس طریقے کی تمام دنیا اس میں سما جائیں گی، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتا دیا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دیجئے، ایک زبان اور ایک دوسری شرمگاہ۔ زبان پہ کتنا کنٹرول رہا ہے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہمیں، یہ مہینہ کنٹرول کا تھا کہ اپنے آپ کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ سامنے والا غلط کر رہا ہے، سامنے سے غلط ہو رہا ہے، پھر بھی ہم نہیں بول رہے ہیں۔ سامنے والا لڑ رہا ہے آ کر کے، اس نے موٹر سائیکل لڑا دیا کر کے، اس نے کار لڑا دیا کر کے، وہ غلط طریقے سے انٹر کر گیا، لیکن کیا کیا ہم نے؟ ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی جب جھگڑا تم سے کرے تو کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہی اگر رویہ ہمارا 11 مہینے برقرار رہا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر رمضان کے بعد پھر وہی تو تڑاک، اول فول بکنا، جھوٹ فریب بکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جو رمضان بھر جھوٹ نہیں بولا ہے، رمضان بھر غیبت نہیں کی ہے، رمضان بھر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا ہے، تو یہی پریکٹس ہم کو 11 مہینے کرنی ہے۔ یہ آتا ہے مہینہ، یہ پریکٹس کرنے کے لیے آتا ہے۔ خواہشات پہ کنٹرول کیا ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، اللہ اکبر، حلال چیزیں چھوڑ دی، روٹی، چاول، گوشت یا جو بھی ہمارے گھر میں میسر ہوتا ہے سب ہم نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، حلال چیزیں چھوڑ دی، چائے چھوڑ دی، دودھ چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حلال نہیں حرام چھوڑنا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، شراب، بیئر، الکوہل، گانجا، جتنی بھی نشے آور چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں، ان حرام چیزوں کو 11 مہینے میں چھوڑنا ہے۔ جب ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا 1 مہینہ کہ ہم حلال چیزیں نہیں کھائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اس بات کا بھی کنٹرول رکھیں کہ 11 مہینے ہم حرام چیزیں نہیں کھائیں گے۔ جہاں ہم حلال سے رک سکتے ہیں ویسے ہم حرام سے بھی رک سکتے ہیں، اب بہت آسان ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ بار بار لوٹ کر کے آتا ہے ہماری زندگی میں۔ اگر 11 مہینے ہمارے نشیب و فراز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ وہی رہا جو رمضان سے پہلے تھا، تو رمضان نے کوئی اثر نہیں کیا۔ رمضان اپنی پوری تاب کے ساتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، جنت سے لوگوں کو چھٹکارا دلاتا ہے، لیکن ہم اور آپ کتنے بدنصیب ہیں کہ رمضان آنے کے بعد
اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو سب سے بڑے بدنصیب تو ہم لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور جبریل علیہ السلام کی یہ روایت ہے، جبریل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لعنت ہو ایسے شخص پر، خاک آلود ہو اس کا چہرہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو ایسا شخص جہنم میں جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یہ مہینہ ہمارے پاس آیا اور اس کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ رب العالمین کیا کہتا؟ جہنم میں جاؤ۔ جب اللہ رب العالمین جنت سے خلاصی دے رہا تو ہم سو رہے تھے، ہم نے قیام نہیں کیا، قیام کیا لیکن کما حق ہو جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ ایک رات میں پوری تراویح پڑھ لی، 3 رات میں تراویح پڑھ لی، 15 دن میں تراویح پڑھ لی، اس کے بعد لگ گئے بزنس میں ہم، پھر عشاء کی نماز چھوٹنے لگی، پھر کہا تراویح تو مکمل ہو گئی۔ اللہ معاف کرے جس طریقے سے تراویح میں ہم لوگوں نے زیادتی کی ہے، اگر کہیں ہمارے بس میں ہوتا تو ہم رمضان میں بھی زیادتی کر لیتے کہ 21 دن کا ہمارا روزہ ہے بھائی، ہم تو 15 دن ہی رکھتے ہیں، 15 دن میں ہم ڈبل رات میں بھی نہیں کھاتے ہیں، ہو گیا۔ تو زیادتی کی ہم لوگوں نے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زبان کا اچھا استعمال، رمضان کا اور روزے کا ایک بڑا مقصد ہمارا ہے جس سے ہم بھوک پیاس چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیٹ پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمدردی اور غمخواری، کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی فقیر کی، کسی مسکین کی بھوک ہمیں تب برداشت ہوتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد جب ہمارے بھوک لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کھانا کھا لیتے ہیں؟ پانی پی لیتے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود، کھانا پینا ہونے کے باوجود، ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں پھر بھی ہم نہیں کھا رہے اللہ کے ڈر سے۔ تصور کیجئے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے آزما رکھا ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا یہ رمضان کا اور روزے کا مقصد ہے۔ ہمارے اندر لوگوں کی غمخواری آئی یا نہیں آئی، ہمدردی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی۔ جیسے ہم بھوکے رہتے ہیں رمضان میں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہمارے سماج میں بھوکے رہتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ ہمدردی غمخواری آئی تو رمضان نے کچھ کام کیا، ورنہ ہم نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمدردی غمخواری آنی چاہیے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، ہمدردی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جذبہ اخوت، بڑا بھائی چارہ ہوتا ہے، اکثر دسترخوان پہ بھائی چارہ ہوتا ہے، بڑا اختلاف ہے لیکن دسترخوان بچھا دیجیے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جذبہ اخوت اس میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہر نیکی بڑی نیکی لگنے لگتی ہے، اور وہی نیکیاں 11 مہینوں میں ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ ہر نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں رمضان میں، اب وہ بڑی نیکی 11 دنوں میں اور بڑی ہے، 11 مہینوں میں، لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں لگے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں، کاروبار میں، اس کو نیچا دکھانے میں، اس کو اونچا کرنے میں، کاروبار میں، جاب کے حاصل کرنے میں، ایگزامس کو کلیئر کرنے میں۔ اخوت و بھائی چارگی کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اخوت و بھائی چارگی اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح فرض نہیں ہے، سن لیجئے۔ جو لوگ 7 دن میں ختم کر کے کمپلسری سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام، وہ یہی سوچتے ہیں کہ فرض ہے بھائی، پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد دکانداری بھی ضروری ہے، اس لیے وہ زیادتی کرتے ہیں، 3 دن میں 7 دن میں ختم کرتے ہیں، جبکہ یہ نوافل ہے۔ وہی جو عام دنوں میں 11 مہینوں میں تہجد ہے، وہی رمضان میں تراویح ہے، قیام لیل ہے۔ اب قیام لیل کا فائدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر پورے مہینے کا رمضان ہے تو پورے مہینے کا قیام بھی ہے۔ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان بھر، 15 دن نہیں، 7 دن نہیں، 3 دن نہیں، جس نے رمضان بھر قیام کیا، تراویح کا پوری تمام راتوں میں اہتمام کیا۔ ایمان و احتساب، ایمان
ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر تمام عمل بیکار۔ احتساب کہ اس کا ہم کو اجر ملنے والا ہے، احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ جس نے قیام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، غفر لہ ما تقدم، جتنے گناہ کیے ہیں ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کرنے کے لیے یہ ماہ کو ماہ غفران کہتا ہے اللہ رب العالمین۔ ہم نے تراویح کتنی محنت سے پڑھی ہے، اب 11 مہینے میں ہماری فرائض نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تہجد بھی نہیں چھوٹے، کیونکہ ہم نے پریکٹس کی 4 گھنٹے صرف سوتے ہیں، 2 گھنٹے کوئی سوتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ ہی سوتا ہے، اور نارمل سب کی زندگی ہے، کسی کا پیٹ بھی نہیں خراب ہوا، کسی کی طبیعت بھی نہیں خراب ہوئی الحمدللہ۔ جیسا یہ جسم مٹی کا ہمارا جو جسم ہے، جیسا اس کو ہم بنائیں گے ویسا بن جائے گا۔ اس جسم میں لچک ہے، یہ فطرت کے موافق چلتا ہے۔ آپ رات میں کام کرنے لیجیے، دن میں سوئیے تو اس طریقہ عادی ہو جائے گا۔ یہ آپ 4 گھنٹے آرام کیجئے، اس طریقے کا یہ ہو جائے گا۔ آپ 24 گھنٹے آرام کیجئے، اس طریقے کا ہو جائے گا۔ آپ کچھ مت کیجئے، پڑے رہیے، یہ اس طریقے کا ہو جائے گا۔ یہ تو جیسے آپ چاہیں گے ویسے اس کو ڈال لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے حساب سے آپ کے جسم کو بنایا ہے، جیسا چاہیں گے آپ گوندھ لیں گے اس کو، جتنا پانی ڈالیں گے اتنا گیلا ہو جائے گا، کم پانی ڈالیں گے کم گیلا ہوگا۔ اب نوافل کا اہتمام کیا ہے تو فرائض کی پابندی 11 مہینے میں ہونی چاہیے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ابھی بہت بڑی، چھوٹی چھوٹی احادیث بہت بڑی بڑی لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں، اور 11 مہینے ہم بھول جاتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعبدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا۔ یہ حدیث ہم کو نہیں دکھائی تھی 11 مہینہ۔ تو ہماری یہ جو پریکٹس ہے نوافل کا اہتمام ہم نے فرائض کی طریقے سے کیا ہے، تو 11 مہینے ہم فرائض کو دیکھیں۔ اور یہ مہینہ ماہ غفران ہے، یہ مہینہ ماہ غفران ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں لوگوں کو جنت سے آزاد کرتا ہے۔ اسی ماہ میں لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا جینا ہے، کس کو کتنے دن زندہ رہنا ہے، کس کے کاروبار میں برکت کرنی ہے، کسی کاروبار کو خسارے میں گرانا ہے۔ یہ 5 راتیں، یہ 5 راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاگو، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو جاگو، عبادات کرو، توبہ استغفار کرو، دعائیں کرو، اور رو گڑ گڑاؤ، اپنی گزشتہ زندگی کے معافی مانگو، جو بھی تم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہر رات 11 مہینے آتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر، ہر رات آتا ہے، اور یہی کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والے اس کو میں دوں، کوئی ہے بخشش کرنے والے اس کو میں بخش دوں۔ ہر رات آتا ہے اللہ رب العالمین پہلے آسمان۔ لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کے لیے اور جہنم سے نکالنے والوں کا دربار کھول رکھا ہوتا ہے کہ بس بندہ ایک رات عبادت کر لے، اب اگر وہ شب قدر پا گیا تو 84 سال جیے گا، اس طریقے سے عبادت کرے گا، ایسا ہم لکھ لیں گے۔ کتنے بڑے بڑے آفر اور کتنی بڑی بڑی جو ہے نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں۔ قومیں 1000 سال رہتی تھی، 500 سال رہتی تھی، 300 سال رہتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ جو امت ہے، یہ اس کی عمر 60 سے 70 80 سال۔ صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا، یہ شک ہوا کہ پرانی قومیں جو ہیں وہ ہزاروں سال جیتی تھی، اور کتنے عمل کرتی وہ تو جنت میں ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری عمر مختصر ہے لیکن ہمارے اعمال مختصر، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ ایک رات عبادت کر لے 84 سال، کتنی زندگی میں ہماری شب قدر آئی اور چلی گئی۔ اگر کما حق ہو ہم نے فائدہ اس کا اٹھایا ہوتا تو ہم تو بخشوائے تھے۔ اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پھر سے گناہ میں ملوث نہ ہوں، ایک بار توبہ کرنے کے بعد پھر نہ گناہ کرنے لگیں۔ ایسا نہیں کہ صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ صبح گناہ کیا، شام کو توبہ کر لی، شام کو گناہ کیا، صبح توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار توبہ کر لی اور اس بات کی بھی توبہ ہوتی ہے کہ اب آئندہ گناہ یہ نہیں کروں گا میں۔ اب ماہ غفران یہ آ کے جا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے عصر تک، مغرب تک۔ جو کچھ رہ گیا ہے اللہ سے مانگ لیجئے، رو لیجئے، گڑ گڑا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ خیر مانگیے، بھلائی مانگیے، تمام امت کے لیے ہدایت مانگیے۔
خوب دعا کا اہتمام کیجیے عصر تک. کل اللہ نے چاہا تو عید ہے. عید کا خطبہ انشاءاللہ 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور آپ لوگ 7 بجے سے پہلے آئیں. نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. جمعے کا معاملہ یہ ہے خطبہ پہلے نماز بعد میں. تو اس میں تو چل جاتا ہے کہ آپ آتے رہتے ہیں، بھلے آپ کی انٹری فرشتے نہ کریں لیکن آپ آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن پہلے اس میں نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا. تو 6:45 تک یہاں آ جائے ضرور، تکبیرات کہتے ہوئے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہوئے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کوتاہی ہماری اس رمضان میں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرتے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.